بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم۔ روزمرہ زندگی میں ہمارے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا پرابلم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ان پریشانیوں کا حل بھی ہمارے ارد گرد ہمارے گھر میں ہی موجود ہوتا ہے، مگر ہمیں اس بات کا معلوم نہیں ہوتا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں پھٹکڑی کی، جو عموماً ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے اور ہم بآسانی اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ 10-20 روپے کی یہ پھٹکڑی آپ کی زندگی کو اتنا آسان بنا سکتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھٹکڑی کے یوں تو بہت سے فائدے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے صرف خوبصورتی کی حفاظت اور صحت و صفائی کی حفاظت کی، اور اس کے صحت و صفائی میں پھٹکڑی کا استعمال بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے دانتوں کی صحت و صفائی سے شروع کرتے ہیں۔ اکثر دانت پیلے ہو جاتے ہیں، دانتوں کا پیلا پن ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ مسوڑوں سے خون آتا ہے برش کرتے ہوئے یا کوئی بھی چیز کھاتے ہوئے، دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، بچوں یا بڑوں کسی کو بھی دانتوں میں جو مسوڑوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور مسوڑوں میں اکثر انفیکشن ہو جاتا ہے اور کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ پرابلم بچوں میں ہوتا ہے اور اس سے بے حد درد ہوتا ہے، دانت کا بہت شدید درد ہوتا ہے، پلاک بن جاتا ہے دانتوں کی اندر والی سائیڈ اور باہر والی سائیڈ پر، جس کو صاف کروانا بے حد ضروری ہوتا ہے، ورنہ مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان سب مسئلوں کا حل جی اس پھٹکڑی میں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنا کر ہمیشہ آپ اپنے گھر میں اس کو رکھیں، اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، آپ اس کو، یہ جو مسائل ہمارے روزمرہ زندگی میں ہیں آتے ہیں، اس میں آپ نے اس کا آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے آپ اس کا پاؤڈر بنا کے رکھیں اور ٹھوس حالت میں بھی رکھیں۔ یہاں پر آپ نے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے اور آدھا گلاس پانی لینا ہے، اور ½ ٹی اسپون اس کا پاؤڈر آپ نے اس پانی میں اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ آپ کے دانتوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس سلوشن کے ساتھ جو میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے، تو اس کا حل بھی اسی پھٹکڑی کے پانی میں ہے۔ یہ آپ کے منہ سے جو جراثیم والے بیکٹیریاز ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے اس پانی سے گاگل کرنے ہیں، آپ نے کلیاں کرنی ہیں اچھے طریقے سے، روزانہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو یہ سب مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ اس کا سفوف بنا کر اپنے گھر میں رکھیں، تاکہ بوقت ضرورت، بوقت مجبوری یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہو جائے جس میں ہم پھٹکڑی کا استعمال کر سکتے ہیں، تو آسانی کے ساتھ ہم اس کا استعمال کر سکیں۔ اکثر سڑک پر کھیلتے ہوئے یا گلی میں کھیلتے ہوئے بڑوں یا بچوں کسی کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے اور خون یا زیادہ یا کم نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو فرسٹ ایڈ کے طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 چمچ پانی لینا ہے اور آدھے سے 1 چمچ زخم کے حساب کے مطابق آپ نے پھٹکڑی کا لینا ہے، اور اس کا ایک آپ نے تھک سا محلول بنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی آپ نے ایک لیکوڈ سا محلول بنا لینا ہے۔ اگر چوٹ بہت گہری ہے، زخم یا خون بہت زیادہ نکل رہا ہے، تو جھٹ سے آپ نے فرسٹ ایڈ کا یہ کام کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک دم سے جو بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے وہ رک جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زخم زیادہ گہرا ہے یا ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے، تو آپ بعد میں، آپ بچے بڑے یا جس کو بھی چوٹ لگی ہوئی ہے، آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں، لیکن اس سے وقتی طور پہ خون رک جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو گلی میں گرنے کی وجہ سے، روڈ پہ گرنے کی وجہ سے جو جرمز ہوتے ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اینٹی سیپٹک کا بھی پھٹکڑی کام کرتی ہے، اس لیے آپ نے اس سلوشن کو فوری طور پر زخم پر لگانا ہے، تاکہ اس سے جراثیم بھی ختم ہو جائے اور خون بھی بہنا ختم ہو جائے۔ اگلا ہمارا مسئلہ ہے جی، ہمارے سر میں اکثر سکری پیدا ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں عموماً یہ زیادہ ہوتا ہے، خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خشکی سکری کی ہی وجہ سے بالوں میں بے رونقی آ جاتی ہے، بال جو ہے نا بالکل بے جان سے ہو جاتے ہیں، اور اکثر خواتین اس وجہ سے پریشان رہتی ہیں۔ بچوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے سروں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں بڑے بھی بچوں کے ساتھ متاثر ہو جاتے ہیں۔ سر کھجانے کی وجہ سے بھی بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کا بھی آسان سا حل ہے کہ آپ نے ½ ٹی اسپون یہاں پر پھٹکڑی کا پاؤڈر لینا ہے، اور اس میں آپ نے اتنا آئل ملانا ہے جتنا کہ آپ اپنے سر میں روٹین کے مطابق آئلنگ کرتے ہیں، آئل لگاتے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ ایک پیک بنا لینا ہے۔ اس پیک کو بنا کر آپ نے سر پہ اپلائی کرنا ہے، اور تقریباً 1 گھنٹے تک کم از کم آپ نے رہنے دینا ہے۔ اچھے سے سر پہ جیسے ہم مالش کرتے ہیں نا، اس طریقے سے آپ نے اس کو سر پہ مالش تو نہیں کرنی، لیکن آپ نے پورے سر پہ اس کو اپلائی کر دینا ہے، اس کو آئلنگ کر دینی ہے اس کے ساتھ۔
پھر جب آپ اس آئل کو واش کریں گے تو آپ کے سر سے خشکی سکری بالکل ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال خوبصورت چمکدار نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ آپ یہ نتیجہ دیکھ کر خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ اب پھٹکڑی سے ہماری جلد کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں، تو یہ پیک ہماری سکن کے لیے ہے۔ آپ نے تقریباً ½ ٹی اسپون یہاں پر پھٹکڑی کا پاؤڈر لینا ہے۔ 1 سے 2 ٹیبل اسپون آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ پاؤڈر اس پانی میں اچھے سے مکس ہو جائے، ڈیزالو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی سکن سینسٹیو ہے، آپ کو پھٹکڑی کوئی نقصان دے سکتی ہے، تو آپ نے ہاتھ کی بیک سائڈ پہ اس کا چھوٹا سا ایک پیچ لگانا ہے اور 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو ہاتھ کی سکن پر کوئی ریش ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو پھر آپ چہرے پہ اپلائی نہ کریں۔ ادروائز پھٹکڑی بہت سیف ہے، یہ تقریباً 90% لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ جن کے چہرے پر دانے ہیں، داغ دھبے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، طرح طرح کے انہیں ٹوٹکے اور طرح طرح کی میڈیسن وہ لگا کر تھک چکے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ چہرے پر تقریباً 10 منٹ کے لیے اس کو لگا رہنے دیں یا 5 منٹ کے لیے اس کو لگا رہنے دیں اور پھر واش کر دیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ چاند جیسا چمک اٹھے گا، داغ دھبے اور دانے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تقریباً 1-2 ہفتہ آپ اس کو اپلائی کریں۔ اور جن کے چہرے پر جھریاں ہیں یا ان کے چہروں پر ابھی جھریاں نہیں ہیں، وہ جھریوں سے بچنا چاہتے ہیں، جو خواتین جھریوں سے خوفزدہ ہوتی ہیں کہ کہیں ان کے چہرے پر جھریاں نہ پڑ جائیں، تو یہ بہترین ٹوٹکا ہے جو میں بتانے جا رہی ہوں آپ کو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طریقے سے ½ ٹی اسپون آپ نے پھٹکڑی کا پاؤڈر لے لینا ہے اور 1 ٹی اسپون اس میں آپ نے شہد کا ایڈ کر دینا ہے۔ 5 سے 10 منٹ آپ نے اس کو چہرے پہ لگے رہنے دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو کسی اچھے فیس واش سے صاف کر لیں۔ اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو اپنے ہاتھ کی بیک سائڈ پہ اس کو اپلائی کریں اور تھوڑی سی ایک اماؤنٹ آپ اپلائی کر لیں، 5-10 منٹ کے لیے لگے رہنے دیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کی بیک سکن پہ کوئی ریش نہیں ہوتا تو یہ بالکل سیف ہے آپ کے لیے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس سے دے سکتی ہوں کہ مرد حضرات جو کہ روزانہ شیو کرتے ہیں اور روزانہ شیو کرنے کی وجہ سے ہم اگر یہ سوچیں کہ ان کے چہرے پر جھریاں کیوں نہیں پڑتی، ان کے چہرے پر داغ دھبے کیوں نہیں ہوتے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مرد حضرات جو میل پرسنز ہیں ان کی سکن بھی زیادہ فریش ہوتی ہے، حالانکہ وہ ہماری طرح ٹوٹکے نہیں استعمال کرتے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آفٹر شیو اسی پھٹکڑی کا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی سکن بہت فریش رہتی ہے، حالانکہ وہ اتنی زیادہ سکن کی کیئر نہیں کرتے جس طرح کے فیمیل کرتی ہیں۔ تو یہ پھٹکڑی کا ہی کمال ہے۔ جن کے گھروں میں پانی مٹی والا آتا ہے یا ان کے گھروں میں کھارا پانی استعمال ہوتا ہے، یہ بالوں اور سکن دونوں کے لیے بے حد خطرناک ہے، کیونکہ اس سے بال بے جان ہو جاتے ہیں، روکھے ہو جاتے ہیں۔ اسی کھارے اور گندے پانی کی وجہ سے بال آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی ٹوٹکا کارآمد ثابت نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پھٹکڑی کا پیس لینا ہے یا پھٹکڑی ½ ٹی اسپون آپ نے لینی ہے اور پانی میں ایڈ کر دینی ہے۔ پھٹکڑی کے پیس کے ساتھ آپ نے 4-5 چکر پانی میں دینے ہیں جس سے آپ نے نہانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ پانی بھی صاف ہو جائے گا، اور جن لوگوں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے وہ بار بار شاور لیتے ہیں لیکن پھر بھی پسینہ آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں پسینے کی سمیل بھی آتی ہے، تو انہیں یہ پسینہ آنا کم ہو جائے گا اور سمیل بالکل بھی نہیں آئے گی۔ کیونکہ بعض لوگ اپنے پسینے کی سمیل سے بہت تنگ ہوتے ہیں، تو وہ یہ کریں کہ انڈر آرمز اس پھٹکڑی کو لگا لیں تو پسینہ بھی نہیں آئے گا اور سمیل بھی نہیں آئے گی۔ جن لوگوں کی کونیاں ڈارک ہو جاتی ہیں، گھٹنے ڈارک ہو جاتے ہیں، وہ پھٹکڑی کو یہاں پر ملیں اور جہاں جہاں ڈارکنیس ہے گردن پہ یا جسم کے جس حصے پہ پھٹکڑی ملیں تو آپ کا چہرہ، کونیاں، آپ کی گھٹنے جو ہے نا نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے۔ امید ہے آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اب مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔